أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 21، پارے کا رکوع نمبر 11۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ سورہ لقمان حضرت لقمان کے متعلق دوسرے رکوع میں تفصیلی آپ کی نصیحتوں کا بیان ہے۔ عزیز بھائیوں، اس میں ایک درس تو اہل عرب کے لیے ہے، مشرکین عرب کے لیے، جن کے ہاں حضرت لقمان کی شخصیت مسلمہ تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت لقمان ایک صالح، حکیم اور دانا آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو نہیں تھے، صالح آدمی تھے، حکیم اور دانا تھے اور بڑی بصیرت والے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی، تو مشرکین عرب حضرت لقمان کے اقوال بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ ایک معتبر شخصیت تھی، بڑا آپ کا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے خطاب فرمایا کہ جن کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ تصور ہے
کہ بڑے اللہ تعالیٰ کے صالح بندے تھے، حکیم اور دانا آدمی تھے، انہوں نے تو شرک سے بڑی نفرت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ تم کیسے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت کو بھی تسلیم کرتے ہو اور شرک بھی کرتے ہو؟ آپ تو بالکل شرک کے خلاف تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے داعی تھے اور مبلغ تھے۔ ایک تو یہ خطاب اہل عرب سے کہ لوگوں جو تمہارے ہاں مسلمہ شخصیت ہے، توحید کی قائل ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پہ آ جاؤ۔ دوسری جو اس میں بہت زیادہ ایک سبق ہے اور نصیحت ہے کہ کوئی شخص اچھا ہے جیسا بھی ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ ہی اچھا سوچتا ہے۔ جتنا انسان کو خلوص اپنی اولاد سے ہوتا ہے نا، اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ہوتا۔ چلتا ہے یہ سلسلہ، جتنا خلوص اولاد سے ہے اتنا ماں باپ سے بھی نہیں، نہ بہنوں سے نہ بھائیوں سے۔ تو اولاد کے بارے میں حضرت لقمان نے جو سوچا اور جو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اس کو تا قیامت پڑھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا اور اس نصیحت کی تعلیم دی جائے گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری سوچ کہ ہمارا بچہ اچھی جاب پہ چلا جائے، اس کا کاروبار اچھا ہو جائے، بس یہاں تک کی سوچ محدود ہے۔ کاروبار اچھا ہو جائے اور اس کو اچھی جاب مل جائے، بس اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو اور سکول اور کالج اور ساری کوشش۔ حضرت لقمان کی نصیحت کیا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی جنت کا وارث بن جائے۔ عزیز بھائیو، ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جب اس کا بیٹا جماعت چھوڑ دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے کوئی جہنم کے لیے پہلوان نہیں پالنے۔ اگر نماز سے بیٹے دور ہے تو سمجھ لو کہ ہم جہنم کے لیے پہلوان تیار کر رہے ہیں، ان کو کھلا پلا کے۔ کیسا اللہ پاک نے حضرت لقمان کی نصیحت کو کتاب اللہ کا حصہ بنایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی بلا شبہ لقمان کو حکمت دانائی۔ حکمت کون سی؟ منجن اور پکی والی حکمت نہیں، یہ حکمت توحید والی۔ بعض ایسے کم عقل لوگ ہیں، دکان ڈالتے ہیں حکمت کی تو اوپر لکھتے ہیں لقمانی دعا خانہ، کہ حضرت لقمان کوئی منجن اور پکی والے حکیم تھے۔ ایسا ہرگز نہیں، آپ حکیم تھے توحید والے، حکمت والے۔ حکمت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور شرک سے دوری۔ منجن اور پکی والی حکمت نہیں، لوگ وہ سمجھ بیٹھے ہیں اور دکانوں پہ لکھ دیتے ہیں لقمانی دعا خانہ۔ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ایک شکر ہے اور ایک ہے شکوہ، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جو شکر کرتا ہے وہ شکوے نہیں کرتا، جو شکوے کرتا ہے وہ شکر نہیں کرتا۔ تو عزیز بھائیو، شکر کی عادت ڈالیں، شکوے کی عادت چھوڑ دیں۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ یہاں جو کفر ہے یہ شکر کے مقابلے میں، شکر کرتا ہے تو اپنے فائدہ ہے، اگر کفر کرتا ہے تو اس کا ہی نقصان ہے۔ تو یہاں کفر سے مراد شکر کے مقابلے میں نہ شکری۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، اس حال میں کیا واعظ کر رہے تھے۔ واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جس کے اندر خیر خواہی بھی ہو اور دلائل بھی ہو، وہ سب سے اچھی نصیحت ہوتی ہے، خیر خواہی بھی ہے اور دلائل بھی ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹے بیٹے۔ ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں بنیا، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، تصغیر، چھوٹے بیٹے، لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی پیارے بیٹے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت ہے سب سے پہلی، اپنی اولاد کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کا طریقہ تھا کہ سب سے پہلی دعوت اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے۔ میرے بیٹے کا کاروبار چمک جائے، دکان اچھی چل جائے، فیکٹری اچھی چلا لے، وہ MBA کر لے اور یا اچھی جگہ ملازمت کر لے، ہماری تو یہ سوچیں۔ اصل سوچ یہ ہے لا تشرک باللہ، بیٹا شرک کے قریب نہ جانا، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جس آدمی کو اپنی اولاد سے سچا پیار ہے وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتا ہے۔ یہ پہلی دعوت حضرت لقمان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص احکامات کی 2 آیات کریمات۔ حضرت لقمان کی بات ابھی جاری و ساری ہے، تو درمیان میں 2 آیتیں اللہ پاک نے ماں باپ کے متعلق نازل فرما دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو ماں باپ کے متعلق۔ ماں باپ کے متعلق بہت زیادہ ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور دوسرا نمبر ماں باپ کا ہے۔ بہت سی آیات میں، بہت سی صورتوں میں حملتہ امہ وہنا، اٹھایا اس کو اس کی امی نے کمزوری پر، اللہ وہن کمزوری پر کمزوری، مشقت پر مشقت، بڑی مشقت ہے۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا فی عامین، 2 سال میں۔ ایک تعلیمی ادارے کے اندر میں نے دیکھا تو دیکھ کر حیرانی رہ گیا کہ اساتذہ نے بچوں کے پیٹ پر 3-4 کلو مٹی باندھ دی، مٹی باندھ کے لٹکا دی ہے پیٹ پر، اور کہا ہے کہ اسی طرح رہنا، 2 دن تم نے اس مٹی کو اتارنا نہیں، کھانا کھاؤ، نماز پڑھو، جو بھی کرو یہ اسی طرح رہے گا۔ 2 دن میں بچوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب 2 دن گزرے تو اساتذہ نے سمجھایا کہ تمہاری امی نے تمہیں 9 ماہ اس طرح اٹھایا ہے، سمجھانے کے لیے یہ کیا۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کم جتنی بھی ہو جائے اس کی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ کم مدت جتنی بھی ہو جائے یہ زیادہ سے زیادہ، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پیا جا سکتا۔ چنانچہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ من ابرو، کائنات میں سب سے زیادہ میری خدمت کا، میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ فرمایا امہ کا ثم امہ کا ثم امہ، 3 بار، سب سے پہلے تیری امی، پھر تیری والدہ، پھر تیری، 3 بار والدہ کا نام لیا۔ چوتھے نمبر پر ثم ابا کا، ثم الاقرب فالاقرب، پھر چوتھا نمبر جو ہے باپ کا ہے،
پھر اس کے بعد دوسرے قرابت دار سنن نبی داؤد کتاب الادب باب فی بر الوالدین حدیث نمبر 5139 وفصالہ فی عامین اور دودھ چھڑانا 2 سال میں انشکر لی ولوالدیک میرا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی الی المصیر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تم نے بھی تمہارے ماں باپ نے بھی وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے زور ڈالے پورا زور لگا دے جاہداک پورا زور لگا دے ماں باپ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اس بات پر کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جو تجھے علم نہیں فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کا کہنا مت مان ماں باپ اگر شرک پر دباؤ ڈالتے ہیں زور دیتے ہیں اور پوری کوشش کر دیتے ہیں جاہدا کا گھر سے نکل جا جائیداد سے نکل جا پورا ہر قسم کا دباؤ ڈالتے ہیں ایک دباؤ ہوتا ہے منت سماجت کے ساتھ ماں باپ منت سماجت پہ آ جاتے ہیں کہ چلو اسی طریقے سے بیٹے کو شرک پر لگاتے ہیں اس دباؤ کو بھی قبول نہیں کرنا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور دنیا میں اچھے طریقے کے ان کے ساتھ رہ اگر ماں باپ مشرک ہیں تو دنیاوی معاملات میں ان سے اچھا سلوک کرو اور جس کے ماں باپ مشرک اور کافر نہیں ہیں اس کے بارے میں اندازہ کر لو کہ دنیاوی کاموں میں کس طرح ماں باپ کی اطاعت کرنی اگر مشرک ہیں تو پھر بھی فی الدنیا معروفہ دنیا کے معاملے میں ان سے اچھا ہی سلوک کرو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو رجوع کرے میری طرف اگر ماں باپ میری طرف رجوع نہیں کرتے تو ان کی اتباع نہ کرو ہاں دنیا کے کاموں میں بس ان کی اطاعت کرو ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے تھے عزیز بھائیو آپ یا کوئی بھی مریض ہے آپ نے ٹیسٹ کراتا ہے نا آپ نے ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کے سامنے آ جاتا ہے کیا مجھے تکلیف ہے کیا بیماری ہے کوئی ایکس رے کراتا ہے کوئی بلڈ کا ٹیسٹ ہے کوئی ہارٹ پرابلم ہے تو ساری رپورٹ سامنے آ جاتی اللہ تعالیٰ کو اندر کی ہر چیز کا علم ہے انسان کے اندر کیا ہے نیکی ہے خیر ہے بھلائی ہے شر ہے بغیر ٹیسٹ کے بغیر ایکس رے کے اللہ تعالیٰ کو میرے اور تمہارے ہر عمل کا علم ہے لطیف الخبیر یہ 2 آیات کریمات والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نازل فرمائی پھر حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے انہا بے شک ہا وہ نیکی یا برائی ہا کی ضمیر اچھائی برائی ان تک مثقال حبۃ من خردل اگر ہے رائی کے دانے کے وزن کی مثقال حبہ حبہ دانہ خردل رائی کے دانے کے وزن کی فتکن پس وہ ہو وہ نیکی یا برائی فی صخرۃ چٹان میں ایک بڑی مضبوط چٹان ہے چاروں طرف سے بند ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا پھر اس کے خوراک کا انتظام کیسے کیا پھر اللہ پاک چاہے تو اس چٹان سے اس کو باہر نکال لے پس وہ نیکی یا برائی ہو فی صخرۃ چٹان کے اندر جو چاروں طرف سے بند ہے او فی السماوات او فی الارض یا آسمان کی بلندیوں میں یا زمین کی گہرائیوں میں
جہاں بھی اچھائی یا برائی ہے یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اے میرا بیٹا اچھائی کرو گے یا برائی، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف باریک بین، خبیر بہت زیادہ پوری خبر رکھنے والا۔ تو جہاں بھی ہو، دن ہو رات ہو، اجالا ہے تاریکی ہے، جلوت ہے خلوت ہے، اے بیٹا اچھائی ہے برائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا اور سامنے تمہارے آ جائے گا۔ یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے، اچھائی ہے یا برائی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ عزیز بھائیو، نماز کا حکم اپنے گھر میں دیا کرو اور دیتے رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہ 2-4 سال کی بات نہیں، 2-4-6 سال گھر میں نماز کی تلقین کی اور بعد میں چھوڑ دیا نہیں۔ وَاسْتَبِرْ، اس پر استقامت کرو، ساری زندگی کہتے ہی رہنا، سمجھاتے ہی رہنا۔ اور ایک اللہ کا بندہ ہم نے ایک بیان کیا کئی سال پہلے، اور عنوان یہ تھا کہ یہ سوچنا ہے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، نہیں، سوچنا یہ ہے میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اس عنوان پر خطاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی اور بہت ساتھیوں نے اپنے گھروں میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کی۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، بیٹا تبلیغ کیا کر، دعوت۔ وانہی عن المنکر، اور برائی سے منع کر، برائی سے روکا کر۔ اب دیکھو ایک ہی لائن میں یہ تینوں حکم آ گئے، نماز کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کس قدر لازم ہے، دعوت دیا کرو۔ تو دعوت کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے انسان کے پاس علم ہو، معروف کا جس کی دعوت دینی ہے، اور منکر کا بھی علم ہو جس سے منع کرنا ہے، علم ہو۔ بیٹا بیٹی پہلے علم حاصل کرے معروف کا اور منکر کا، پھر آگے دعوت دے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے بیٹا صبر کرو جو تمہیں اس پر مصیبت آئے۔ دعوت و تبلیغ پھولوں کا ہار نہیں ہے۔ جب دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلو گے لوگ تمہیں پھول نہیں ڈالیں گے، پھول نہیں ڈالیں گے، یہ پھولوں کے ہار والا سلسلہ نہیں ہے، تمہیں تکلیفیں آئیں گی۔ اور ہماری اس مجلس میں بعض ساتھی تشریف فرما جو دعوت و تبلیغ کے مشن سے وابستہ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ عام ساتھیوں کو ان مشکلات کا علم نہیں ہے، آپ بھائیوں کو اس میدان میں آنے والی تکلیفوں کا علم نہیں، جو اس میدان میں ہیں ان کو بڑا علم ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو جو تمہیں تکلیف آئے، صبر کرو، تکلیف آئے لازمی جب تم دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں سے ہے، بڑی ہمت والا کام ہے دعوت و تبلیغ کا۔ آج اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے بڑی خیر سے، اور اللہ پاک نے بڑی آسانیوں سے مالا مال فرمایا۔ وہ بھی وقت تھا آپ کے شہر میں علماء کرام لوگ پتھر برساتے تھے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے، پتھر پڑتے تھے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔
بڑی ہمت والا کام ہے. عزم اور عزیمت. ایک ہوتا ہے رخصت. رخصت کا معنی ہوتا ہے آسانی والا کام کر لو. ایک ہوتا ہے عزیمت, اصل کام. اور بھائی یہ اصل کام ہے, یہ رخصت والا کام نہیں ہے, عزیمت والا کام ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو. حدیث پاک میں آتا ہے پیارے رسول علیہ السلام جس آدمی سے گفتگو فرماتے اپنا چہرہ اسی طرف ہی کرتے. یہ نہیں ہے کہ بات ایک آدمی سے کر رہے ہیں اور چہرہ دوسری طرف کیا ہوا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور مت موڑو, ٹیڑھا نہ کرو اپنا رخسار لوگوں سے. لِلنَّاسِ, لوگوں سے. یہ ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کو, اس بیماری کا نام ہے سعر, سواد عین را. جب اونٹ کو بیماری لگتی ہے نا تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا اونٹ کی طرح گردن ٹیڑھی کر کے بات نہ کیا کرو, بلکہ جس سے گفتگو کر رہے ہو اس کے آمنا سامنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر. عزیز بھائیوں, چلنا زمین پر ہی ہوتا ہے. پھر یہ لفظ آ گیا فی الارض, اس میں بھی ایک دعوت ہے کہ تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو, مر کر اسی میں جانا ہے. وَلَا تَمْشِ مَرَحًا, یہ بھی لفظ ہوتے تو جملہ مکمل تھا, لیکن پھر اللہ پاک نے فی الارض یہ لفظ بول کر ہماری حیثیت کو واضح کیا ہے. کیسے اکڑ کر چلتے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ فی الارض, اسی زمین میں چلے جانا. فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, نہ چلو زمین میں اکڑ کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہر تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے سے. مختال, یہ لفظ نکلا ہے خیلن سے. خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑا. گھوڑا جو آدمی اکڑتا ہے, تکبر کرتا ہے, انسان کیا ہے؟ گھوڑا ہے. مختال خیلن, گھوڑا. خا یا لام, اور حدیث پاک میں آتا ہے بکری والے میں نرمی ہوتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اور گھوڑے والا اللہ ماشاءاللہ, اللہ جس پر رحمت کرے, اکثر اس میں تکبر ہوتا ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اور اپنی چال درمیانی رکھو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, درمیانی. عزیز بھائیو, یہ زندگی کا طریقہ بنا لو. جب چلنا ہے نا تو زیادہ تیز بھی نہیں چلنا, زیادہ آہستہ بھی نہیں چلنا. زیادہ آہستہ چلو گے جیسے بیمار ہوتا ہے, نہ زیادہ آہستہ نہ زیادہ تیز, یہ بہترین چال ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز پست رکھو, نیچی رکھو. زیادہ اونچا گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا سنجیدہ لوگوں کی نشانی نہیں. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آواز کو پست رکھو. ہاں, حدیث پاک میں آتا ہے پیارے رسول علیہ السلام جب خطبہ دیتے اعلیٰ صوتہ, آپ کی آواز بلند ہوتی. خطبہ میں, واعظ میں آواز بلند. عام حالات میں وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو نیچی رکھو, پست رکھو. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, حمیر جمع حمار کی, گدھا. بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. گدھا جب آواز نکالتا ہے نا تو بغیر مقصد کے, دوسرے جو جانور ہیں ان کے بولنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی بھوک کی وجہ سے, کوئی پیاس کی وجہ سے, کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے, کوئی بوجھ کی وجہ سے. لیکن گدھے کے بارے میں بغیر وجہ کے وہ آوازیں نکالتا ہے. تو فرمایا جو بغیر مقصد کے بولتا ہے نا, صوت الحمیر, وہ گدھے کے مشابہ ہے.
بولنے مقصد کی بات کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے فضل تلاش کرو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3303۔ عزیز بھائیوں، آواز بالکل آہستہ، 4 درمیانی، بے مقصد بولنا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، حمیر، زیادہ گدھے جب بولنا شروع کر دیں تو بولنے کا مقصد کوئی نہیں، اور بولتے بھی اونچی آواز سے ہیں، اس لیے کہا ہے جب بولنا ہے زیادہ نہیں بولنا، ایک وقت میں ایک بولے گا، اور اس کی آواز کی یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔